अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने पढ़ा था कामिल रोज़गार। तो कामिल रोज़गार की सतह आम अल्फाज में हम कहते हैं वो सतह होती है जहाँ पे हम ये फ़र्ज़ करते हैं कि मुल्क में वो तमाम लोग जो काम करना चाहते हैं उन्हें रोज़गार मुयस्सर होता है। या फिर दूसरी ये है कि कामिल रोज़गार या मुकम्मल रोज़गार की सतह से मुराद ऐसी मईशत की सतह है जिस पे हकीकी ख़ाम मुल्की पैदावार और मुमकिना ख़ाम मुल्की पैदावार बराबर होती हैं और चक्री बेरोज़गारी सिफ़र होती है। बाकी कुछ ना कुछ बेरोज़गारी फिर भी मौजूद होती है, लेकिन जो हालात मंदे होने की वजह से या मईशत अच्छे तरीके से काम नहीं करी उसकी वजह से जो बेरोज़गारी होती है वो सिफ़र होती है। अब हम देखते हैं कि मुतवाज़न कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह कामिल रोज़गार की सतह से ऊपर या नीचे वाक़या हो सकती है। तो इस तरह से इस जो जब ऊपर हो या नीचे हो तो कुछ रखने यानी कि खला पैदा हो जाता है, गैप्स पैदा हो जाते हैं, तो उसको हम अफराती रखना और तफरीती रखना कहते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तफरीती रखना या तफरीत ज़र का शिगाफ। जब कौमी आमदनी की मुतवाज़न सतह कामिल रोज़गार की सतह से नीचे वाक़या हो तो इसका मतलब ये होता है कि कामिल रोज़गार की सतह पर जिस कदर आमदनी होनी चाहिए उस कदर आमदनी नहीं होती, तो इसके मुकाबले में सरफ़ी ख़र्च और सरमायाकारी कम है। यानी कि जितनी ज़्यादा आमदनी होनी चाहिए कामिल रोज़गार की सतह पे, कामिल रोज़गार की सतह को अचीव करने के लिए उतनी ज़्यादा हमारे कौमी आमदनी नहीं होती, तो लिहाजा तफरीती रखना है। तफरीत का मतलब होता है कमी, तो कमी वाला रखना मौजूद होता है। या बाल्फाज दीगर कामिल रोज़गार की सतह पर मुल्क में जिस कदर बचतें होंगी वो सारी की सारी सरमायाकारी में नहीं लगाई जा रही। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं कि जब सारी बचतें हम सरमायाकारी में नहीं लगाते तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो आमदनी है वो कम हो रही है। ज़ाहिरी बात है, हम बचा रहे हैं, उसको सर्कल में नहीं लेके आ रहे हैं आमदनी को। जब आमदनी को हम सर्कल में नहीं लाते तो हमारी जो आमदनी है वो बच जाती है और आगे जब हम सेव करते हैं, मज़ीद सरमायाकारी नहीं करते, तो फिर अशियाए सर्फ़ की तलब जो है वो कम हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की आमदनियाँ भी कम होती चली जाती हैं। इस तरह कामिल रोज़गार की सतह पर कौमी आमदनी और मजमूई ख़र्च के दरमियान एक रखना पाया जाता है जिसे हम तफरीती रखना के नाम से मौसूम करते हैं। यानी जब कौमी आमदनी का तवाज़न मुकम्मल रोज़गार की सतह से कम वाक़या हो या मुकम्मल रोज़गार की सतह पर मजमूई तलब मजमूई रसद के मुकाबले में कम हो तो इसे तफरीती रखना कहते हैं। तो तफरीती रखना हमारे पास होता है कामिल रोज़गार की सतह पर कौमी आमदनी माइनस कुल ख़र्च या कामिल रोज़गार की सतह पर बचत और हकीकी सरमायाकारी। तो ये हमारे पास आ गया तफरीती रखना, और इसकी वजाहत डायग्राम से भी करें तो हमारे पास वाई एक्सिस पे आ जाता है कौमी ख़र्च और एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ जाती है कौमी आमदनी। तो उसको हम देखते हैं कि पहले हमारे पास जो है वो मजमूई रसद थी C+S+T, तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, उसको हम हेल्पिंग लाइन भी कहते हैं या रसद का ख़त भी कहते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कामिल रोज़गार की सतह वहाँ है जहाँ हमारे पास C+I+G बार है। ये T नहीं है, ये I है, C+I+G बार। अब हम डायग्राम से अगर बना के देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमारे अखराजात आ जाएंगे, वाई एक्सिस पे हमारी आमदनी आ जाएगी। ये हमारे पास हेल्पिंग लाइन है जो है C+S+T। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास है C+I+G का कर्व है। तो हमारे पास एक्चुअली जो कौमी आमदनी का तवाज़न है वो हमारे पास यहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे C+I+G बार। तो इस पॉइंट पे हमारे पास कौमी आमदनी का तवाज़न है जबकि हम इस पॉइंट पे मौजूद हैं। तो यहाँ फिर क्या होता है, इसका मतलब है कि हमारी बचतें जो हैं वो कम हैं, ज़्यादा हैं, जबकि सरमायाकारी कम है। तो इसका मतलब है लोग सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो इस पॉइंट पे ये होता है कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, गवर्नमेंट हुकूमत अपना किरदार निभाती है, हुकूमत इतनी सरमायाकारी करती है जिसकी वजह से सरमायाकारी जब हुकूमत करती है तो लोगों को नए रोज़गार मैसर होते हैं। नया रोज़गार मैसर होने की वजह से आमदनी में इजाफ़ा होता है। जब लोगों की आमदनी में इजाफ़ा होता है
تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے. جب چیزوں کی طلب بڑھتی ہے تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ہم دوبارہ متوازن سطح پہ چلے جاتے ہیں. اب اگر ہم اس ڈائیگرام کی ڈیٹیل پڑھیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو قومی آمدنی ہے وہ 300 کروڑ پر ہے. تو قومی آمدنی کی متوازن سطح نقطہ ایف سے نیچے ہے. تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کامل روزگار کی سطح پر کل خرچ کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ تفریطی رخنہ ہے. تو اگر ہم اس رخنے کو دور کرنا چاہیں تو ہمیں 60 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کرنا پڑے گی، جس کی وجہ سے آمدنی 100 کروڑ روپے کے برابر ہو جائے گی. اور یہ ضارب کا عمل ہے، یہ بھی آپ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹرز میں پڑھیں گے، ضارب اور اسراء. تو 60 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری آمدنی میں 100 کروڑ روپے کے برابر اضافہ کر دیتی ہے. اس طرح سے کل خرچ کا خط تبدیل ہو کر اوپر چلا جائے گا، جو کہ مجموعی رصد. پہلے ہم نے پیچھے دیکھا کہ جب ہماری طلب ہماری رصد سے کم ہوتی ہے تب ہمارے پاس تفریطی رخنہ موجود ہوتا ہے. جب ہمارا یہ خط اوپر چلا جاتا ہے تو ہماری طلب اور رصد برابر ہو جاتی ہے، تو یہ رخنہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا قومی آمدنی متوازن سطح پہ آ جاتی ہے. اب ہمارے پاس نیکسٹ دوسرا کانسیپٹ ہے افراطی رخنہ یا افراط زر کا شگاف. تو افراطی رخنہ ہم کہتے ہیں کہ افراط سے مراد زیادتی کو کہتے ہیں. تو ہم یہ کہیں گے کہ جب ہماری طلب ہماری رصد سے بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس افراطی رخنہ موجود ہے، یا ہماری قومی آمدنی کامل روزگار کی سطح سے بڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ افراطی رخنہ یا افراط زر کا شگاف ہے. اس میں ہے کہ جب معیشت اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر کامل روزگار کی سطح حاصل کر لیتی ہے، لیکن کامل روزگار کی سطح پر ان اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ سے وہی اشیاء جو کم قیمتوں پر حاصل ہوتی ہے ان کی زرعی قیمت بڑھ جاتی ہے. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس قومی آمدنی، آپ نے پیچھے ڈیفینیشنز پڑھی تھی، تو قومی آمدنی سے مراد یہ تھا کہ قومی آمدنی سے مراد کسی ایک جو سال کے عرصے میں معیشت میں جو تمام اشیاء و خدمات ہم پیدا کرتے ہیں یا ان پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ قومی آمدنی کہلاتا ہے. تو اگر ایسے ہو کہ آپ نے کامل روزگار کی سطح بھی اچیو کر لی ہے اور ہم نے اس کو سرمایہ کاری اور قومی آمدنی کی جو سطح ہے اس کو بھی متعین کر لیا ہے، تو اس پوائنٹ پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری معیشت مکمل پرفیکٹ جو سچویشن ہے اس میں ورک کر رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں اکثر اوقات جو ہے وہ جو پروڈیوسرز ہوتے ہیں وہ ایلوژن کا شکار ہو جاتے ہیں یا دھوکہ کھا لیتے ہیں. تو اس میں ایسے ہوتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ ہماری چیزوں کی طلب بہت زیادہ ہے، لیکن جو طلب لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس سے زیادہ لوگ طلب نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے جب زیادہ سرمایہ کاری ہوتی ہے تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. تو جب چیزیں وہی ہوتی ہیں، اتنی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قومی آمدنی بھی بڑھ گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ زرعی قیمت بڑھ جاتی ہے، جبکہ حقیقی طور پر اشیاء و خدمات کی مقدار میں اضافہ نہیں ہوتا. تو زر کی صورت میں ان کی قیمت بڑھنے سے کامل روزگار اور قومی آمدنی کے توازن میں رخنہ پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم افراطی رخنہ کہتے ہیں. یا ہم اس کو اگر سمپل ڈسکرائب کریں تو ایسے ہو سکتا ہے کہ جب قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے اوپر واقع ہوتی ہے اور کامل روزگار کی سطح پر حقیقی بچتوں کے مقابلے میں مالی سرمایہ کاری زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ جب بچتیں زیادہ ہو رہی ہوتی جبکہ سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچتیں کم ہو رہی ہیں، سرمایہ کاری زیادہ ہو رہی ہے، یا ہماری جتنی آمدنی ہے اس کے بدلے میں ہم خرچ زیادہ کر رہے ہیں، یا سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، یا صرف قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا ہے. تو اس طرح معیشت میں افراط زر کا شگاف پیدا ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ افراطی رخنہ برابر ہوتا ہے کل خرچ مائنس کامل روزگار کی سطح پر قومی آمدنی، یعنی کہ ہمارا خرچ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ ہے. افراط زر کے شگاف میں کامل روزگار کی سطح پر جس قدر بچت ہوتی ہے اس سے زائد رقم سرمایہ کاری میں لگا دی جاتی ہے، جس سے اشیاء و خدمات کی طلب اور ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح افراط زر کا شگاف پیدا ہو جاتا ہے. اب اس کی جو ڈائیگرام ہے وہ بالکل پچھلی والی ڈائیگرام کی طرح ہے. وہاں ہم نے بتایا تھا کہ توازن اوپر ہے جبکہ ہم نیچے ہیں، قومی آمدنی کا جو توازن ہے. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھیں اگر کہ ہماری وائی ایکسس پہ کل خرچ ہے کروڑ روپے میں، قومی آمدنی ایکس ایکسس پہ ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ مجموعی رصد کا جو خط ہے وہ ڈی ڈی خط ہے، جس کو ہم ہیلپنگ لائن بھی کہتے ہیں. تو ہم اگر دیکھیں تو ہمارا جو توازن ہے وہ نقطہ ای پر ہے، جس پہ ہماری قومی آمدنی 500 کروڑ ہے اور ہمارا خرچ جو ہے وہ بھی 500 کروڑ کے قریب ہی ہے. تو جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو اس پوائنٹ پہ کامل روزگار کی سطح
پہ ہم نہیں ہیں، ہم کامل روزگار کی سطح پر نیچے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے صرف قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، چیزوں کی طلب جب بڑھتی ہے تو چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ جب افراطی رکھنا ہو یا تفریطی رکھنا ہو تو اس کو ختم کرنے کے لیے حکومت اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ تو اس صورت میں حکومت اپنے اخراجات کو کم کر دے گی، ٹیکسز میں اضافہ کر دے گی، جس کی وجہ سے لوگوں کا خرچ کم ہو جائے گا۔ جب لوگوں کا صرفی خرچ کم ہوگا، طلب کم ہوگی، جب طلب کم ہوگی تو اس صورت میں ہمارے پاس جو ہے وہ قومی آمدنی بھی پہلے سے کم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہم دوبارہ 400 کروڑ روپے قومی آمدنی پہ آ جائیں گے، جو کہ ہمارے پاس کامل روزگار کی سطح بھی ہے۔ اب اس میں نیکسٹ ٹاپک ہے حکومت کا کردار۔ تو حکومت کا کردار بھی اسی طرح سے ہی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تفریطی رکھنا ہو، ہم کامل روزگار کی سطح پہ ہوں لیکن ہم جو ہے وہ قومی آمدنی ہماری کامل روزگار کی سطح سے کم ہو، تو اس صورت میں حکومت جو ہے وہ لوگوں کو انسینٹیو دیتی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں، ٹیکس کم کر دیتی ہے اور خود بھی سرمایہ کاری کرتی ہے۔ اور اگر افراطی رکھنا موجود ہو تو حکومت ٹیکس بڑھا دیتی ہے تاکہ لوگ کم چیزوں پہ خرچ کریں، اور اس کے علاوہ خود سرمایہ کاری میں کمی کر دیتی ہے۔ جب حکومت کے پروجیکٹس زیادہ بڑے بڑے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اربوں کے ہوتے ہیں، تو جب حکومت سرمایہ کاری میں کمی کرتی ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ تفریطی رکھنے پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اب آپ نے یہ پورا چیپٹر تیار کرنا ہے اور انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ آپ کا پرسوں کو ٹیسٹ ہوگا، تو سیٹرڈے کو یہ کویشچن ہے آپ کے، تو یہ بھی آپ نے تینوں تیار کرنے ہیں اور سارا چیپٹر بھی ویسے تیار کرنا ہے۔ تو یہ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو تیار کریں، پرسوں کو انشاءاللہ اس کا ٹیسٹ ہوگا۔ اللہ حافظ۔